السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ خیر و عافیت اور سکون و اطمینان کے ساتھ رکھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں ہمیں میسر ہے، چنانچہ ہم جائزہ لیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ جب اللہ نے نعمتیں ہمارے اوپر برسائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا شکر ادا کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں ہم سے چھین لیں گے۔ اب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ دوستوں، آج دنیا میں انسان بڑا پریشان پھرتا ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے پریشانی کی وجہ نعمتوں پر اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ تو اب ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے 7 طریقے ہیں۔ ان طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ نیچے ضرور کریں۔ دوستو، آپ کے ایک لائک اور کمنٹ کرنے سے ہماری محنت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی یہ 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1، شکر کے فضائل اور واقعات کا مطالعہ کریں۔ فضائل کے پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ہمارا ذہن بنے گا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہمیں سہارا دیں گے، اور شکر کے متعلق واقعات پڑھنے سے ہمارا ذہن اللہ کے شکر کی طرف بڑھے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں اللہ کے کئی نیک بندے ایسے تھے جن کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے، بے انتہا مصیبتیں انہیں دنیا میں پہنچی، لیکن ان کی زبان پر ناشکری کا ایک کلمہ تک نہیں آیا۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنے سے کمتر اور کم حیثیت لوگوں پر نظر کرے۔ اپنے آس پاس دیکھے، اللہ کی نعمتوں پر غور کرے کہ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان اور ایک چھت عطا فرمائی۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے پاس اپنا خود کا گھر نہیں ہے، بلکہ بہت سے بندے تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس گھر ہی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں ہے، سڑکوں پر فٹ پاتھ پر ان کی راتیں گزر رہی ہے۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک گھر عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں 3 وقت کا کھانا میسر ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر کہ اگر انہیں صبح میں کھانے کو مل جائے
تو شام میں بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو انہیں صبح کے کھانے کی فکر لگ جاتی ہے کہ صبح انہیں کھانا میسر ہوگا یا بھی نہیں۔ تو ہم اپنے سے ہمیشہ کمتر اور کم حیثیت لوگوں پر نظر کریں۔ جب ہم اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نظر کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا دل سے شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اور اگر ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ہمارے دل میں ناشکری پیدا ہوگی۔ دل میں خیال آئے گا کہ فلاں کے پاس کتنا بڑا بنگلہ ہے، فلاں کے پاس کتنی بڑی چمچماتی گاڑی ہے، میرے پاس تو گاڑی ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی پرانی ہے۔ اگر ہم اپنے سے اعلیٰ قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے تو دل میں ہمیشہ ناشکری پیدا ہوگی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیجیے۔ ہم اپنے بدن کو دیکھیں، غور و فکر کریں کہ کیا اللہ نے ہمیں 2 آنکھ، 2 کان، ہاتھ پیر صحیح سلامت نہیں دیے؟ ہمارے جسم کا سسٹم صحیح سے کام کر رہا ہے، ہمارا دماغ صحیح سے کام کر رہا ہے، ہم رات میں آرام سے سوتے ہیں اور صبح میں آرام سے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ پیر صحیح سلامت رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ کسی کو ہاتھ ہے تو پیر نہیں، کسی کو پیر ہے تو کسی کو ہاتھ نہیں، کوئی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، کوئی کانوں کی سماعت سے محروم ہے۔ ہم ذرا غور کریں، یہ تو سوچے کہ ہم رات کو صحیح سالم سوئے تھے اور اللہ نے صبح ویسے ہی صحیح سالم اور تندرست ہمیں اٹھا دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ایک پیر سے معذور کر کے بھی اٹھا سکتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو دونوں آنکھوں سے نابینا کر کے بھی ہمیں اٹھا سکتا تھا۔ ہم اپنے بدن میں اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ جب اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے دوستو تو ضرور بضرور ہمارا دل اللہ کے شکر کی طرف مائل ہوگا۔ نمبر 4، نعمتوں کے زوال کا خوف کرے۔ دوستو، جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں دینے پر قادر ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ نعمتوں پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ نعمتیں مزید بڑھے گی، اور اگر نعمتوں پر ناشکری کریں گے تو ہم سے یہ نعمتیں کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے۔ جب بندے کو نعمتوں کے زوال کا خوف ہوگا تو اس کا دل خود بخود اللہ کے شکر کی طرف مائل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہے، انہیں اللہ کے شکر کے ذریعے اپنی قید میں رکھو۔ نمبر 5، اپنے بدن کے مختلف الگ الگ اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں تو کانوں سے ہم کسی غلط چیز کو نہ سنیں۔ آنکھ دیے ہیں تو ان آنکھ سے اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں سے ہم گندی چیزوں کو نہ دیکھیں، غیر محارم کی طرف نہ دیکھیں۔ جن چیزوں کو نہ دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچائے رکھیں۔ کسی کا عیب اگر ہمیں معلوم ہو گیا، ہم نے کسی کا عیب دیکھ لیا تو اس عیب کو ہم چھپا کر رکھیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے ہم کسی مجبور، ضرورت مند اور محتاج کی مدد کریں، کسی کا سہارا بنے۔ ان ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت والے کاموں میں استعمال کرے۔ پیر کے ذریعے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پیروں سے ہم اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والے کاموں کی طرف بڑھے، گناہوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھنے سے ہم روک دیں۔
نمبر 6، بزرگوں اور شکر گزار لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ صحبت ضرور اثر دکھاتی ہے۔ صحبت جیسا بندہ صحبت اختیار کرے گا، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے گا، انہی لوگوں اور انہی جیسا وہ بندہ بنے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ایک بندہ چوروں کی ہمنشی اختیار کرے گا، چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے گا، تو ایک نہ ایک دن وہ بھی چوری کی عادت ضرور اختیار کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں اور شکر گزار بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو بندہ شکر گزار بندوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، تو یاد رکھے کہ بظاہر اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ضرور بنے گا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اگر ناشکروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہزارہا نعمتیں ہم پر ہونے کے باوجود ہمارا دل اللہ کی ناشکری کی طرف ہی مائل ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور محسوس ہوگی۔ نمبر 7، مصیبتوں پر بھی شکر ادا کریں۔ دوستو، یہ سب سے پاورفل فارمولا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اور یہی سب سے اہم بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر صحت و عافیت کے ساتھ ہے، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہے، وہ اچھے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے سے گھوم رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، ہر جگہ اسے خوشی ہی میسر ہے، تو ایسا بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی بندے پر اللہ کی نعمتیں اسے ایسا لگتا ہے کہ کم ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، آئے دن اسے کوئی نہ کوئی پریشانی والی خبریں پریشان کرتے رہتی ہے، تو ایسا بندہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو دوستو یہ تو بہت بڑے کمال کی بات ہے، اور اللہ رب العزت ایسے ہی بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ مصیبتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت اپنائے گا تو نعمتوں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرے گا۔ ہر مصیبت اور ہر بیماری کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ مصیبت اور یہ بیماری تو چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں اور مجبوریاں اور بیماریاں دنیا کے اندر ہیں۔ اگر اللہ میری اس مصیبت کو بڑھا دے یا مجھے کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب بندہ یہ سوچ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس پر مزید برسے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی سوچے اور یہ بھی غور و فکر کرے کہ یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے مقدر کر دی تھی، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ مصیبت مجھے پہنچ کر رہے گی۔ جب یہ مصیبت پہنچ گئی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس مصیبت کا پورا یا کچھ حصہ مجھے پہنچ گیا اور مجھے اس سے نجات مل گئی۔ دوستو، یہ 7 طریقے ذکر کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننے کی۔ آج ہم غور کریں کہ آج کے دور میں طرح طرح کی ذہنی بیماریاں جنم لے رہی ہے، طرح طرح کی بے چینیاں اور بے چیدگیاں پروان چڑھ رہی ہے۔ آج ہم غور کریں گے تو 100 میں سے 80% لوگ ہمیں ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس کا شکار ضرور ملیں گے۔ دل کی بے چینیاں بڑھ رہی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، انسان مصیبتوں اور ٹینشن کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے گا
تو دوستو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے کے دل سے دل کا بے سکون ہونا اور اس کے ذہن سے ذہنی پریشانیاں ضرور ختم ہو جائے گی۔ جب ہم رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو ذرا ہم یہ بھی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سونے کے لیے ایک عمدہ بستر میسر کر دیا ہے۔ ذرا سوچے کہ اگر میں رات کے وقت اپنے بستر پر نہ ہوتا بلکہ میں سفر کر رہا ہوتا رات کے وقت اور میری گاڑی اگر خراب ہو جاتی تو مجھے سونے کے لیے یہ عمدہ اور آرام دہ بستر نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، ہم اللہ کی ہر ایک نعمت پر غور کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ میں ان نعمتوں کا حقدار تو نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مجھ پر فضل ہوا کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں میرے گناہگاری کے باوجود مجھ پر برسائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں انہیں یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں، اور میرے اس چینل کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔